السلام علیکم۔ اس وقت ملک بھر میں خواتین اور عوام کی جو تذلیل رمضان ریلیف پیکج کے نام سے کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک شرمناک داستان بن چکی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اور آج کے ان انتظامی امور میں حکومتوں کی نااہلی کس قدر ثابت ہوتی ہے، ایک نظر ہم اس دور پر بھی دہراتے ہیں۔ پاکستان میں غربت کے خاتمے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے احساس پروگرام ایک انقلابی اقدام تھا، خاص طور پر کورونا وائرس کے دوران جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت نے فوری طور پر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام متعارف کروایا، جس کے تحت 1,53,00,000 سے زائد مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے فی کس امداد دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف اور ڈیجیٹل نظام تھا، جس میں 8171 پر SMS سروس، نادرا ڈیٹا ویریفیکیشن اور بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے امداد کو یقینی بنایا گیا تھا۔ ثانیہ نشتر کی قیادت میں اس پروگرام نے بغیر کسی رش، کسی بدنظمی اور تذلیل کے ملک بھر میں لوگوں تک مالی مدد پہنچائی۔ عالمی بینک اور اقوام متحدہ نے اسے جنوبی ایشیا کا بہترین سوشل پروٹیکشن ماڈل قرار دیا، لیکن افسوس کہ آج رمضان ریلیف کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ پورا رمضان گزر گیا، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں تاحال نہ تو کوئی مؤثر طریقہ کار اپنا سکیں، نہ ہی انہیں اتنی عقل آئی کہ باعزت طریقے سے عوام کو ریلیف فراہم کر سکیں۔ یہاں ایک طرف کورونا کے دوران انتہائی کم وقت میں پورے ملک میں مالی امداد کی منتقلی ممکن ہوئی، وہیں آج رمضان ریلیف کے پیسے صرف فوٹو سیشنز اور بیانات کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ وہی پاکستان ہے، لیکن فرق صرف نیت، قابلیت اور ایمانداری کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب 2020 میں اتنی تیزی اور عزت کے ساتھ مدد ممکن تھی تو آج کیوں نہیں؟ عوام کا حق ہے کہ انہیں بغیر ذلت اور دھکے کھائے ان کا ریلیف ملے۔ کورونا وائرس کے دوران جب پوری دنیا ایک بحران سے گزر رہی تھی، پاکستان نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے محض چند ہفتوں میں ملک بھر کے مستحقین کو 203 ارب روپے کی مالی امداد فراہم کی۔ یہ ایک شفاف اور ڈیجیٹل طریقے سے چلنے والا منصوبہ تھا جس کی قیادت ثانیہ نشتر نے کی۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ عوام کو عزت کے ساتھ مدد دی گئی۔ بینکوں اور احساس سینٹرز میں بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے رقم دی جاتی تھی اور عوام کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج رمضان ریلیف کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک مکمل تماشا بن چکا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ رمضان میں مستحق افراد کو مالی مدد دی جائے گی، مگر پورا رمضان گزر گیا اور امداد اب تک عوام تک نہیں پہنچی۔ نہ کوئی واضح پالیسی بنی، نہ کوئی شفاف نظام بنایا گیا، بس زبانی اعلانات کیے گئے۔ عوام، خاص طور پر خواتین کو لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ کورونا کے دوران احساس پروگرام سے آج کے رمضان ریلیف کا اگر موازنہ کیا جائے تو فرق یہ نظر آتا ہے کہ چند ہفتوں میں رقم تقسیم کی گئی، جبکہ 2025 میں رمضان ریلیف میں پورا مہینہ گزر گیا، امداد نہیں ملی۔ 2020 میں ڈیجیٹل سسٹم 8171 SMS کے ذریعے رجسٹریشن ہوئی، جبکہ 2025 میں غیر منظم اعلانات، کوئی واضح طریقہ کار نہیں۔ 2020 میں بینکوں میں عزت کے ساتھ بائیو میٹرک تصدیق، جبکہ 2025 میں قطاروں میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ 2020 میں شفافیت اور تیز ترین عمل، جبکہ 2025 میں بد انتظامی اور بدنظمی کا شکار۔ 2020 میں عالمی سطح پر پذیرائی ملی، جبکہ 2025 میں عوام کی بد دعائیں اور غصہ ملا۔ یہ واضح ہے کہ جب ایک مضبوط لیڈرشپ اور منظم حکمت عملی ہوتی ہے تو کروڑوں لوگوں کو عزت کے ساتھ امداد دی جا سکتی ہے، لیکن آج کی حکومتیں نااہلی اور بدنظمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور عوام کو دھکے کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جس ملک میں پہلے ڈیجیٹل اور تیز ترین امدادی نظام موجود تھا، وہاں آج حکومتیں ایک مناسب ریلیف پلان تک نہیں بنا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کب تک عوام کو خوار کیا جاتا رہے گا؟ کب تک حکومتی نااہلی کا بوجھ غریبوں پر ڈالا جائے گا؟